اب کچھ مسائل جو ہیں وہ شرکت کے، مثال کے طور پر جیسے گائے، بیل، بھینس، بھینسیاں، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو یعنی ان میں سے ایک جانور سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ خواہ ایک ہی آدمی ایک گائے لے کر اپنے گھر کے آدمیوں کے وکیل بنانے سے ان کا وکیل بن کر 7 حصے وہ تجویز کر کے تو ذبح کر دے، یا مختلف گھروں کے آدمی جیسے آج کل اپنے ہوتا ہے کہ یعنی ایک آدمی کہتا ہے چلو یار ہم مل کر 7 گھر والے کوئی یعنی 7 مختلف گھروں کے افراد جو مل کر ایک گائے یا اونٹ یا بھینس کٹا وغیرہ خرید لیتے ہیں، تو یہ درست ہے، لیکن ان میں سے یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو، یا کسی نے عقیقہ کے لیے 1-2 حصے لیے ہوں، چونکہ عقیقہ جو ہے نا یہ بھی اللہ ہی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اس لیے عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے قربانی کے مثال کے طور جانور میں شرکت کی، تو اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کی نیت بھی اس سے گوشت کی تجارت کرنے، یعنی اس کے ذہن میں کہ چلو یار قربانی ہو جائے گی تو گوشت لے کر میں بیچ دوں گا، ٹھیک ہے، یا محض گوشت کھانے کی، گوشت ظاہری بات ہے قربانی کا اچھا تو ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، لیکن نیت صرف یہی ہو کہ میں گوشت کھاؤں گا تو کسی کی قربانی ادا نہ ہوگی، اس لیے جو شرکاء ہیں نا کسی بڑے جانور کے، ان سب کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں ایک ضروری مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ان شرکاء میں کوئی شیعہ یا مرزئی شامل نہ ہو، اگر شیعہ یا مرزئی شامل ہو گیا تو سب کی قربانی جو ہے وہ بیکار جائے گی۔ اسی طرح اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسے یعنی 5 آدمی شریک ہو گئے یا 6 آدمی شریک ہو گئے، تو یعنی کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تو تب بھی سب کی قربانی درست ہے۔ اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور پھر جو چھوٹا جانور جیسے بکرا، بکری، دمبا وغیرہ، تو اس میں ایک آدمی کی طرف سے ہی قربانی ہوتی ہے، اس میں 2 3 4 7 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، یہ ایک آدمی کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو قربانی کے جانور میں شراکت داری رکھی گئی ہے یہ جائز ہے، لیکن نیت سب کی اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو، لیکن اگر نیتیں مختلف ہوں، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کی نیت ہے جی عقیقہ کرنے کی، ایک آدمی کی نیت ہے ولیمہ کرنے کی، یعنی وہ جانور ذبح کروا رہے ہیں جو اس میں حصہ دار ہیں، ایک آدمی کی نیت ہے نظر مانی ہوئی تھی، ایک آدمی کی نفل وغیرہ کی ہے، تو لیکن یعنی نفلی نیت کرنے والے ہیں ان کی، اور جنہوں نے واجب قربانی اپنے اوپر کر لی، نظر مان لیا کوئی جن پر ضروری نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ قربانی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح یعنی قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا آدمی شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی، یعنی وہ صاحب نصاب تھا، اس پر قربانی واجب تھی، اور پھر ذبح سے پہلے وہ شرکت سے علیحدہ ہو گیا، یعنی کوئی مسئلہ بنا تو وہ کہتا ہے جی میں اس یعنی شراکت والی قربانی نہیں کر سکتا، اور دوسرا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، قربانی درست ہوگی۔ اور جس پر قربانی واجب نہ تھی وہ اگر ذبح اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہے گی، اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی جب تک وہ اسی کو شریک کر کے قربانی نہ کرے، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، فقیر آدمی تھا لیکن اس نے پیسے پکڑ کے قربانی کے جانور میں حصہ ڈال لیا، لیکن اب وہ علیحدہ ہو گیا تو اب کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر واجب نہیں تھی، اس نے اسی جانور میں جس میں حصہ ڈالا ہے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اب اسی جانور میں وہ شریک ہوگا تو اس کی قربانی ہوگی، اگر وہ شریک نہیں ہوتا تو پھر کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ شرکت کا افضل طریقہ یہ ہے کہ یعنی جب بڑے جانور میں شریک ہونے والے جانور خریدنے سے پہلے شریک ہو جائیں اور پھر جانور خریدیں تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے شراکت داری کا۔ اجتماعی قربانی چونکہ ہمارے اس دور میں ایک عام رواج اب ہو رہا ہے اس کا، بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس اجتماعی قربانی کو سر انجام دیتے ہیں، تو اس میں اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک تو غلط عقیدے، یعنی کہ جس کا عقیدہ بہت غلط ہے، جیسا کہ یہ مرزئی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، یا منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ حرام آمدنی والے جن کی آمدن حرام ہے، مثال کے طور پر سود کھاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یا بینک میں کام کرنے والے، یا انشورنس کروانے والے، اسی طرح ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شریک نہ ہوں، وہ خود ہی شرکت نہ کریں تاکہ جو دوسرے حضرات ہیں نا شرکاء، ان کی قربانی ضائع نہ ہو۔ اور پھر یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا، اس میں اگر تمام شرکاء اپنی مرضی سے سری پائے قصابوں جو قصائی ہیں یا انتظامیہ کے لیے چھوڑ دیں اپنی مرضی سے، تو قصابوں اور انتظامیہ کے لیے ان کا لے جانا جائز ہے، البتہ یہ بات یاد رکھیں بطور اجرت کے، یعنی جانور ذبح کیا تو کہیں چلو سری پائے تمہیں دے دیں گے تو یہ اس کی اجرت ہو جائے گی، یہ جائز نہیں۔
بطور اجرت کے دینا جائز نہیں، ویسے ان کو دینا جائز ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ اگر قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کا انتقال ہو گیا تو قربانی ساقط ہو جائے گی، یعنی اب اس کے ذمے قربانی نہیں ہوگی، بشرطے کہ آدمی غنی ہو، مالدار ہو، فقیر نہ ہو۔ اگر ورثاء بالغ ہیں، سب خوشی سے میت کی جانب سے وہ قربانی کر دیں تو بہتر ہوگا، باقی یعنی اس کے ذمے نہیں رہے گی۔ اگر ورثاء بعد میں کر دیں اس کی طرف سے تو یہ بہتر ہے، لیکن اس کے ذمے نہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی کی آمدن حرام ہے تو اگر اس نے اپنی قربانی میں اس کو شریک کر لیا تو پھر اس طرح اس کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو حرام آمدنی والے شخص کو جو ہے وہ اجتماعی قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو یعنی مرحوم والدین ہیں یا دیگر رشتہ دار، ان کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے وہاں جو رشتہ دار وفات پا چکے ہیں، مثلا والدین وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیں، ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے ازواج مطہرات کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد وغیرہ کی طرف سے کر دیں، ورنہ کم سے کم اپنی طرف سے تو ضرور کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے قربانی کا کرنا، جس کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم آدمی کون ہو سکتا ہے، اور گناہ بھی اس کا الگ رہے گا۔ ظاہری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز واجب ہے اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا تو اس پر اسے گناہ ملے گا۔ اور یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے قربان کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا، یعنی آپ بجائے 1 کے 2 کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو 1 قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور 1 قربانی میری اپنی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص گائے وغیرہ کے ایک حصہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرتا ہے تو اگر اس کی نیت محض ثواب پہنچانے کی نہیں ہے بلکہ سب کو اس حصہ میں شریک کرنا ہے اور سب کی طرف سے قربانی کرنا تبرعاً ہوتا ہے، مطلب نفلی قربانی مقصود ہے، تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ بعض شرکاء کے لیے 7ویں حصہ سے کم ہوا یہ قربانی درست نہ ہوگی۔ لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قربانی اپنی طرف سے کرے اور ثواب سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ اصالِ ثواب کے لیے قربانی بھی کی جا سکتی ہے، مثلا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس سے مردوں کو فائدہ ہوگا، اور سادہ ثواب کے لیے 1 حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب بہت سارے مردوں کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو بھی پہنچانا درست ہے۔ تو اس قسم کی نیت کرنے کی صورت میں تمام امت مسلمہ کو ثواب ملے گا، ایسے بھی یعنی کہ ہم قربانی کر کے پوری امت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ اور آخر میں ایک ضروری وضاحت کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12۔ یہ جو 3 دن ہیں نا قربانی کے 3 دن ہیں، صرف چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو 10ویں تاریخ کی صبح سے لے کر یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو عید کی نماز اگر پورے شہر میں یا گاؤں میں کہیں ایک جگہ بھی ہو گئی نا، یعنی جس جگہ وہ رہتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ قربانی ہو رہی 6:30 جماعت ہو رہی ہے 6 بجے، اور ایک جگہ عید کی نماز ہو رہی ہے 7 بجے، اب 6 بجے عید کی نماز ہو گئی تو یہ 6:30 بجے اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ ایک جگہ بھی اگر یعنی کہ نماز ہو گئی ہو عید کی تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 دن جو ہیں قربانی کے، یعنی 10، 11 اور 12، یہ دن رات کسی یعنی 10 ذو الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12ویں ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کسی بھی وقت قربانی کر سکتا ہے، دن ہو رات ہو۔ فقہا فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ دن میں قربانی کرے کہ کہیں رات میں رگ نہ کٹ جائے، لیکن آج کل تو چونکہ روشنیاں جو ہیں بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اس لیے اب وہ اندیشہ نہیں رہا، تو اس لیے چاہے دن میں قربانی کر لے، دن کو وقت نہ ملے تو رات کو، مثال کسائی نہیں کبھی ملتا یا ٹائم نہیں ملتا یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ باقی بہت سارے مسائل ہیں جو لازمی بات ہے کہ نہیں بتائے گئے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اگر کسی مسئلے کی وضاحت چاہیے یا ذہن میں ہو کہ یہ مسئلہ بھی ہونا چاہیے تو ضرور آپ بتائیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں وضاحت کی جائے گی اور انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔